آئیے اب اس کے کنڈیشنز کیا ہیں، اس صبر کا فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ ورنہ پتہ چلا صبر کی بات تو ہو رہی ہے لیکن کنڈیشنز نہیں پتہ ہے، کب اس کا اجر ملتا ہے، کب وہ چیز ہم کو فائدہ مند ہوں گی، وہ جان لیجیے۔ آئیے، پہلی شرط یہ ہے کہ انسان صبر صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے۔ انسان صبر صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص، تبھی اس کا اجر ملے گا۔ یاد رکھیے، اس لیے صبر نہیں کہ بہت بڑا ہے میرے کو اس کا وہ کریں گا تو خاموش بیٹھ جاؤ، اس لیے صبر نہیں کہ دنیا کیا بولیں گے اس لیے میں خاموش بیٹھ جاتا ہوں، اس لیے صبر نہیں کہ ہمارے خاندان نے فیشن ہے ایسے ہی کرتے ہم لوگ ریئیکٹ تو اس لیے میرے کو کرنا، اللہ کے لیے نہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو اس کا اجر انسان کو پھر نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، اس کے تعلق سے سورہ رات میں اگر دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب کرتے ہوئے صبر کیا اور نماز قائم کی، اور ہم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس سے پوشیدہ اور کھلے طور پر وہ جو ہے خرچ کیا ہے، اور وہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب گناہ کے بعد فوراً نیکی کرتے ہیں، یا کوئی برائی کرتا ہے اس کا جواب بھلائی میں دیتے، برائی کے بدلے میں برائی نہیں دیتے، تو انہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، تو صبر کیا تو آخرت کا گھر کس کو ملے گا؟ جو صبر کیا خالص اللہ کے لیے، جنہوں نے اپنے رب کی رضا طلب کرنے کے لیے کیا کیا؟ کرتے رہے، صبر کیا، اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، پھر نماز قائم کیا۔ خود یہ بھی ایک صبر ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ نماز قائم کرنے، اور ایسے ممالک میں انتظام نہ ہو، سسٹم نہ ہو، تو اور بھی تکلیفیں بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، قائم رکھنے میں، اور انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، کھلے سے اور چھپے سے، اور پھر فرمایا برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، برائی سے نہیں دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بڑا گھر ہے۔ کہ تو ہمیں اگر آخرت کا گھر چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا، اس لیے کہ خالص اللہ کے لیے ہوگی، پہلی کنڈیشن ہے۔ سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہر قسم کی آزمائش میں اپنے زبان سے کوئی خلاف بات نہ نکالے کہ میرے ساتھ کیوں ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں جب اپنے بندے مومن کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ عیادت کے لیے آنے والوں سے شکایت نہیں کرتا تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، پھر اسے پہلے سے بہتر گوشت اور پہلے سے بہتر خون عطا کرتا ہوں، پھر وہ نئے سرے سے عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ کیا فرمایا حدیث میں؟ جب میں کسی بندے کو کوئی مصیبت پریشانی میں آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں، جو لوگ عیادت کو آتے وہ ان کے سامنے کوئی شکایت نہیں کرتا، ہمارے ساتھ ہی ہوا دیکھو نا، ہمیشہ ایسے ہے، ابھی دیکھو ان کا ہوا تو ابھی ان کا ہو گیا، ابھی ان کی مصیبت تھی ان کی مصیبت آ گئی، ان کی بیماری تھی ان کی بیماری آ گئی، ان کی تجارت گھاٹا آ گیا تھا ان کا آ گیا، کوئی شکایت نہیں کرتا، بس اللہ کی طرف سے بس جو بھی ہوا سب آپ دعا کیجیے کہ ہم اس آزمائش میں کھرے اترے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جزا فضا نہیں کرتا۔ جو لوگ اس کے پاس آتے ہیں عیادت کے لیے، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی شکایت اللہ کے بارے میں نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ایسے بندے کو میں اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں۔ اللہ کی قید کیا ہے؟ جہنم۔ جہنم قید خانہ ہے نا، اس کو ڈھکن ہے، اندر دھکا دے کے بند کر دیا جائے گا، جبکہ جنت کھلے باغات ہیں جو اونچے اونچے ہیں، جہنم گہری ہے جس کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اپنے قید سے آزاد کر دیتا ہوں، اور پھر اسے پہلے سے بہتر گوشت، پہلے سے بہتر خون دیتا ہوں، اور اس کو عمل کرنے میں، اور جو ہے جس کو ہم کہیں گے جو ہے وہ پھر سے نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر دیتا ہوں، مطلب اس کو پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہوں، اور پھر سے اس کو صحت طاقت توانائی دیتا ہوں تاکہ پھر سے وہ نئے سرے سے عمل کرنا شروع کرے۔ تو ہمیں جو ہے زبان سے اللہ کے خلاف کچھ نہیں بولنا ہے، پہلا خالص اللہ کے لیے صبر، دوسرا زبان سے جزا فضا نہیں کرنا ہے، تیسری شرط کیا ہے؟ ابتدا سے ہی صبر ہو، شروع سے آخر تک صبر ہو۔ یہ نہیں کہ پہلے تو جو کرنا تھا کر لیا اور پھر بعد میں صبر کر رہے ہیں، پھر بدلا نہیں ہے اس کا، پھر بدلا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک خاتون قبر پر روتے ہوئے بیٹھی تھی، اور شاید یہ مدینے کا ابتدائی دور تھا، یا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتی تھی، دونوں میں سے کوئی ایک بات تھی، روتے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے فرمایا کہ اتق اللہ واصبری، کہ اللہ کا تقوی اختیار کر اور تو صبر کر، اس عورت سے کہا۔ تو عورت نے کیا کہا، اور حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو۔ تو اس عورت نے کہا، آپ جائے اور اپنا کام کریں، آپ کو کیا معلوم میرے پہ کیا مصیبت ہے، اس طرح کے الفاظ ادا کر دیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نئے تھے، یہ عورت نہیں پہچانتی تھی، یا پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے، یا آپ کا بھی صبر تھا، سمجھ رہے آپ، چلے گئے۔ اس کے بعد لوگ پیچھے سے اور کہا، بیوقوف، تم کو معلوم کس سے بات کر رہے تم؟ تو کہا، ایک آدمی آ کے سمجھا رہا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہا رہے بڑی غلطی ہو گئی، فوراً بھاگی، وہاں سے نکل کے بھاگی اور گھر پہ آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دستک دی اور سیدھا کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں معافی چاہتی ہوں آپ سے، میں نے آپ کو بالکل نہیں پہچانا، اس لیے میں نے ایسے الفاظ آپ سے کہہ دیے۔
مطلب جو الفاظ کہ آپ کو کیا پتا کیا مصیبت بڑا ہے بولنے کے لیے، سب چل جاؤ یہاں سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پہچانتی تھی آپ کو، اس لیے وہاں جو ہے میں نے اس طرح سے بات آپ کے سامنے کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اور کہا انما الصبر عند الصدمة الاولى، صبر تب ہوتا ہے جب صدمہ لگتا ہے. سمجھ رہا؟ کسی کا انتقال ہوا، آپ نے رویا دھویا، جزا فضا غیر شرعی چیزوں سے، جس کو ہم بولتے ہیں بیان کر کر کے رونا، چہرے پر مارنا، چیزوں کو توڑنا، کپڑوں کو پھاڑنا، بالوں کو نوچنا، چہروں کو نوچنا، ٹھیک ہے، خون کا نکالنا، جسموں کو کاٹنا، ایسا کرتے ہیں لوگ کسی کے انتقال، کسی کی شہادت پر، ٹھیک ہے، اس طرح سے لوگ کرتے ہیں. بہرحال تو تب اگر آپ نے صبر کر لیا یا تب صبر نہیں کیا اور بعد میں 1 2 3 مہینے ہو گئے تو بول رہے میرے کو بہت صبر آ گیا، تو یہ صبر نہیں. صبر تب ہوتا ہے جب صدمہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کسی نے آ کے ٹکر مار دی اور خوب آپ نے اس کو مار دیا اور بعد میں بول رہا یار میں نے صبر کر لیا، تو یہ صبر نہیں تھا. جب لگا اور آپ نے صبر کر لیا کہ اللہ کے لیے تم کو معاف کرتا ہوں، آئندہ سے ایسی غلطی مت کرنا. سمجھ رہا؟ یا میں چاہوں تو ہاتھ اٹھا سکتا ہوں لیکن ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، جتنا نقصان ہو اتنا آپ دے دیجیے مجھے، کیونکہ نقصان تو ہوا میرا، آپ اتنا دے دیجیے، باقی آپ کو کچھ نہیں بولتا ہوں. وہ موقع ہے، صبر تب ہوتا ہے. ورنہ مہینے بھر بعد 2 مہینے بعد تو صبر آ جاتا ہے لوگوں کو. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے سال بھر بعد بھی صبر نہیں آتا ہے، کسی کا انتقال تو 1 سال بعد تک روتے رہتے. 3 دن عام لوگوں کے لیے اور 4 مہینے 10 دن بیوی شوہر کے لیے بس. مطلب شوہر کا انتقال ہو تو بیوی 4 مہینے 10 دن غم بنائیں گی، اور عام لوگوں کے لیے کسی کے بھی انتقال پہ 3 دن ہے بس. ٹھیک، یہ بات سمجھنے کی یاد رکھی، جزا اور فضا نہیں کرنے کی. ہاں لیکن اگر آنسو چلے جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رو رہا نہیں، شکایتیں نہیں کر رہا آدمی، لیکن آنسو جا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا انتقال ہوا، بلکہ حدیث میں ہے کہ نواسے کے انتقال کا وقت قریب تھا، آپ وہاں پہنچے. جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ ان کو لگا یہ بھی خلاف ہے صبر کے. تو کہا یہ تو رحم ہے جو اللہ بندوں کے دل میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ انہی لوگوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں. تو آنسو جانا غلط نہیں ہے، لیکن رونا، ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، چیخنا، چلانا، گلے پڑنا، بالوں کو نوچنا، چیزوں کو، عورتیں ہوتی تو چوڑیاں توڑتی ہے، چیزوں کو خراب کرتی ہے، چہروں کو نوچتے ہیں، کچھ لوگ زخم لگاتے ہیں اپنے چہروں کے اوپر، خون نکالتے ہیں کسی کے انتقال پر، ٹھیک ہے، یہ سب غلط ہے. یہ آنسو جا سکتے ہیں، یہ صبر کے خلاف نہیں، یاد رکھیے صبر کرنا ہے ہم کو، یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. ٹھیک ہے، صبر کب ہوگا؟ جب وہ صدمہ لگے گا اول، تب سے صبر شروع ہوتا ہے تو آخر تک، تب اجر ملتا ہے. ایک روایت میں کہ صبر کا اجر سوا جنت کے اور کچھ نہیں، صبر کا اجر سوا جنت کے اور کچھ نہیں ہے. تو تب ملے گا جب شروع سے آپ صبر کریں. اب ایک سوال، کیا ہم پر کوئی مصیبت آئی تو کیا ہم دعا کر سکتے ہیں اس کو ہٹانے کے لیے؟ کیا یہ بھی صبر کے خلاف ہے؟ کوئی مصیبت آئی تو مصیبت تو ہمارے لیے آزمائش ہے، اور آزمائش ہمارے لیے گناہ کے معاف ہونے کا سبب ہے، وجہ ہے. تو کیا ہم دعا کریں اس کے خلاف کہ اللہ مصیبت کو ہٹا دے؟ تو ہاں، آزمائش اللہ دیتا ہے، لیکن ان آزمائشوں میں اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ اس کو ہٹا دے، یہ عبادت ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، اللہ سے دعا کرے مصیبت کو ہٹا دے، وہ ان کے صبر کا امتحان ہے، لیکن اس کو ہٹانے کی دعا کر رہے، عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافر تکلیف دے رہے، آپ دعا کر رہے کو راستہ نکال، اللہ نے ہجرت کا راستہ نکالا. تو کسی صبر اور مصیبت کے وقت جب آپ صبر کرتے ہیں، اس مصیبت کو ہٹانے کے لیے آپ بالکل دعا کر سکتے ہیں اللہ سے. ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھے نہیں دعا بھی نہیں کرنا اس لیے کہ صبر آزمائش ہے اور آزمائش سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لہٰذا مصیبت تو کنٹینیو رہنے دو. نہیں، مصیبت جب آئے جس پر آپ صبر کرتے ہیں تو اس مصیبت کو ہٹانے کے لیے اللہ سے دعا کرنا یہ عین عبادت ہے. انبیاءوں کا طریقہ یہی رہا، مصیبتیں آئی، صبر کیا اور اس کو ہٹانے کے لیے دعائیں بھی کی. تو کوئی ایسا نہ ہو کہ جب مصیبت آئے تو بولے نہیں آنے دو، کنٹینیو چلنے دو اس لیے کہ اس سے ہم کو فائدہ ہوگا. نہیں، اس کو ہٹانے کے لیے دعا کرنا بھی عبادت ہے. تو لہٰذا کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آپ پر آتی ہے، اس پہ آپ صبر کیجئے، اس کا آپ کو انشاءاللہ عزیز ہمیں بدلہ ملے گا. اور ساتھ میں اس صبر کے ساتھ ساتھ آپ دعا بالکل کیجئے کہ اللہ اس مصیبت کو ہم سے ہٹا دے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا ہی آزمائے گا جتنی ہماری طاقت ہے، اور اس کے بعد خود بخود اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے. اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. تو لہٰذا غلط فہمی یا ایک شک یا شبہ اٹھتا ہے، کیا کوئی مصیبت آئے جو اس میں ہم صبر کریں اس کے خلاف ہم دعا کریں کہ ہٹانے کے لیے، کیا اس کو برداشت کر لیں اس لیے کہ اس میں اجر ہے؟ تو یاد رکھیے اس کے خلاف آپ بالکل دعا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ دعا بھی عین عبادت ہے. انبیاء علیہ السلام نے ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی ہے، جب ان پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئی انہوں نے اس کو صبر کے ساتھ برداشت کیا، استقامت، قدموں کو اپنے جما دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اللہ اس مصیبت کو ہٹا دے، چونکہ یہ بھی عبادت ہے. تو لہٰذا آپ پر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے صبر کرے اور ساتھ میں اس کے خلاف دعا بھی کرے کہ اللہ اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے اور ہٹا دے.